بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کہ من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت. الحمدللہ سیکوینس کے لحاظ سے آج پیرنٹنگ کا لیکچر ہے تو اس پر آپ کو بولنا تھا. پیرنٹنگ میں ہم سب سے بڑی جو غلطی کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹوٹل یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضروریات پوری کر دینا، یعنی کہ ان کے اسکول کے خرچے پورے کر دینا، ان کا کپڑا لتا پورا کر دینا، بیماری کو کر دینا، یہ بچوں کی جو ہے تربیت کہلاتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتے ہیں اس میں سب سے بہترین چیز تعلیم اور تربیت ہے. تعلیم نہیں کہ آپ نے ڈیٹا وہ سارا دینا ہے، صحیح ہے، ہولی ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے ان کو پرووائڈ کرنا ہے. اور تربیت کیا ہوتی ہے؟ تربیت بیسیکلی آپ کو ڈائلاگ کون سے کرنے ہیں ان کے اندر، آپ کے ووکیبلری کون سی ان کے اندر لے کر آنی ہے، آپ نے ان کی سوچ کا پاتھ، کوگنیٹو پاتھ کون سے بنانے ہیں. جب ان کے سامنے پرابلم آئیں گے، پرابلم کو سولوشن وہ لوگ کس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ نکالیں گے. ایک شخص ہے کہتا ہے کہ یار میں نے ترقی اس وجہ سے نہیں کی کہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا. بیسیکلی اس کے برین کا پاتھ آپ نے ایسا بنا دیا کہ وہ پیسے کو سب کچھ سمجھنا شروع کیا. ایک نے کہا کہ یار مجھے جاب اچھی اس وجہ سے نہیں ملی کہ میری پی آر نہیں تھی. اب اس کا کوگنیٹو پاتھ آپ نے کیا بنا دیا کہ یار پی آر سب کچھ ہوتی ہے. صحیح ہو گیا. تو بیسیکلی تربیت جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو پیرنٹس کو پہلے خود سیکھنا پڑے گا. پیرنٹس جب تک خود یہ نہیں سیکھیں گے، اب کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ ڈائلاگ ہی نہیں ہوتا. پورا دن میں دیکھتا ہوں کوالٹی ڈائلاگ پیرنٹس کرتے ہی نہیں ہیں. پیرنٹس کو کتابوں کے نام تک نہیں آتے، پیرنٹس کے پاس چوائس آف ورڈز نہیں ہوتی، پیرنٹس کو ڈانٹنا نہیں آتا، پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ خوش ہونا نہیں آتا. یہ سب وہ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر وہ اسٹڈی کے بغیر کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ جہالت کے ساتھ کر رہے ہوں گے. صحیح ہو گیا. تو یہ والی چیز جو ہے یہ ہمیں سمجھنی پڑے گی. ہاں جی، بات ہماری ہو رہی تھی تربیت کے لحاظ سے. اسی طرح سے تھوڑے سے سیشن چلیں گے ہمارے. وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لوڈ لے لیا میں نے اس سال کا، لیکن الحمدللہ جب تک انسان کا لوڈ نہ ہو تو وہ کام بھی نہیں کرتا. تو کیا ہوگا کہ ساتھ ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز بھی چلاتا رہوں گا، سیشن بھی چلاتا رہوں گا، اور جو میرے جانوروں کے شوق ہیں وہ بھی پورے ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ چیز بھی چلتی رہے گی. تربیت پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں تربیت کیا ہے. میں نے کہا کہ پیرنٹس، سب سے پہلی تربیت تو بھائی پیرنٹس کی ہوتی ہے، اس کے بعد بچوں کی تربیت ہوتی ہے. آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ آپ کو ووکیبلری بچوں کو کون سی دینی ہے. ووکیبلری دینی دیں گے، سب سے پہلی ووکیبلری تو پیرنٹس کی ہوتی ہے. بچوں کو نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے. خدا را یاد رکھیں، بچوں کو بیسیکلی ایک اچھی زندگی کے لیے پاک چاہیے ہوتا ہے. صحیح ہوگی. تو وہ آپ نے ایگزامپل کی فارمیٹ میں دیتا ہے. یاد ہوگا پیرنٹنگ کے لیکچر میں بول چکا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا مینٹور بننا ہے ان کا. اگر آپ اچھا مینٹور نہیں بن سکتے تو کم از کم آپ کوئی ایک مینٹور تلاش کر کے ان کو دیں جن سے وہ گائیڈ لائن لے سکیں. صحیح ہوگی. ایک تو چیز یہ ہو گئی. دوسرا، آپ نے ان کے کون سے ٹی وی پروگرام دیکھنے ہیں. اچھا، ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے ہمارے ادھر کہ صرف اسلامی پروگرام دیکھے جائیں گے سب. ارے بھائی، بچوں کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں، جو کوسچنز آ رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے وہ پروگرام پورا نہ کر رہا ہو. اچھا، اس چینجز کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بے حیائی دیکھنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ آج کی جدید ٹیکنالوجی کو سمجھنا چاہ رہا ہے. وہ سمجھنا چاہ رہا ہے یار چیٹ جی پی ٹی کیا ہے. آپ کو بولا جائے جی بابا چیٹ جی پی ٹی کیا، لا حول ولا قوت، تم کفار کے ہاتھوں میں پلنا شروع ہو گئے ہو. ارے بھائی، چیٹ جی پی ٹی سیکھنا کون سا کفار کا کام ہے. صحیح ہے. تو یہ والی چیز ہے کہ آپ نے کون سے پروگرام دیکھنے ہیں وہ آپ کو خود پہلے پتا ہونے چاہیے ہیں. آپ نے کون سی کتابیں ان کو دینی ہے. ڈریسز کی چوائسیز ہیں، صحیح ہے، اس کی آپ کی ریسرچ ہونی چاہیے. تربیت کی ایک ایک چیز آ جاتی ہے. اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، ایچ اینڈ ایوری کوالٹی پہلے پیرنٹس کو اسٹڈی کرنی پڑے گی. تو آج کی جو پہلی پیرنٹنگ ٹپ میں دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں کہ آپ روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ اور میکسیمم 1 آور تو ڈائلاگ کریں. کوالٹی ڈائلاگ پہلے اس کو لرن کریں کہ آج میں نے بچوں کے ساتھ کیا بات کرنی ہے. چوائس آف ورڈز اپنے دماغ کے اندر لے کر آئیں، ایگزامپل لے کر آئیں، اس ایگزامپل کے ریفرنسز لے کر آئیں، اور پھر وہ ان کے ساتھ بات کریں.
صحیح ہوگی. پھر دوسری اس میں آئے گا کہ ہم نے اپنی جو اچھی ہیبٹس ہیں وہ اپنے اندر کیسے لے کر آنی ہے، اور پھر وہ اچھی ہیبٹس جو ہے وہ ہم نے ان کے اندر کیسے لے کے جانی ہے. صحیح ہو گیا. تو یاد رکھیے گا کہ اوور نائٹ کوئی بچہ اچھا یا اوور نائٹ کوئی بچہ برا نہیں بنتا. میں بھی پیچھے ایک ویلاگ میں بول چکا ہوں آپ کو کہ بچے کا اگر آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ جتنی بھی اچھی بات ان کو لے جا کر بتا دو، وہ کسی طرح کارآمد نہیں رہے گی. سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ کامنٹس کیجئے گا کہ یہ تربیت والی چیز سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی. اس لیے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں الحمدللہ میں اپروکسیمیٹلی 900 فیملیز کی کنسلٹنسی دیتا ہوں فیملی اس کے لحاظ سے، سولوشنز کے لحاظ سے. تو یہ ڈیٹا میرے پاس ریئل ٹائم ڈیٹا ہے سارا کا سارا. اکثر میں نے بھی ایک وی لاگ سنا، انہوں نے کہا کہ بچوں کے ہاتھ میں اوزار دے دو، بچوں کے ہاتھ میں یہ دے دو وہ دے دو. آپ دیکھ لیجئے اسامہ صدیقی، ڈاکٹر اسامہ صدیقی ورلڈ کا بہترین ریسرچر اینڈ ایجوکیشنلسٹ میرا اسٹوڈنٹ، اس نے کیا بات بولی؟ اس نے کہا جی وداؤٹ ایجوکیشن تو آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے بچے کے اوپر ایسی چیز دینا. ڈاکٹر مزمل حسین رامے کو سنیے گا، وہ میری کنسلٹنسی میں موجود ہے، ورلڈ کا ایک ٹاپر ایجوکیشنل ریسرچر موجود ہے وہ. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بھی یہی کہتا ہے. یہ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک راہ چلتے کسی چیز کو آپ بندے کو سمجھو کہ پیٹرولیم کی جائنٹ چیز بن سکتا ہے؟ تو پھر تو کتابیں تباہ کر دو نا، بند کر دو ساری کتابیں، ضرورت ہی نہیں ہے، جلا کے راکھ کر دو. ایسا نہیں ہے. ہاں، تھیوری کتنے پرسنٹ ہوگی، پریکٹیکل کتنے پرسنٹ ہوگا، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. صحیح ہوگی. اس کا طریقہ کا نمبروں کے لیے میں بھی کہتا ہوں بچوں کو نمبروں کے لیے فائٹ، لیکن بھائی اسے پتا تو ہو، اسے ہومز لا آتا تو ہو. ابھی کل کی بات ہے، ایک صاحب ایک ہربل کی میڈیسن بنا کر لے آئے، مجھے کہتے ہیں یہ اچھی ہے، یہ ویسی ہے. میں نے کہا اچھا صحیح ہے، اس کے اندر ہے کیا؟ انہوں نے نام بتایا. میں نے کہا اچھا یہ کیا کرے گی باڈی کے اندر جا کے؟ کہتے طاقتور کر دے گی. میں نے کیسے طاقتور کرے گی؟ ان کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا کیونکہ انہیں کیمسٹری نہیں آتی تھی. اگر آپ کو کیمسٹری آتی ہوگی تو ایسا ہوگا. وٹامن ڈی ڈیفیشنسی والے کا ویٹ لاس کروانا ہو تو اس کو رننگ نہیں کروائی جاتی، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. لیکن کیا ہے، یہ والی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہمیں. جی ہاں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تربیت میں تمام چیزیں آ جائیں گی، جس میں آپ کی چوائسیز آ جائے گی، چوائس آف ورڈز آ جائے گا، بکس کی کلیکشن آ جائے گی، ڈریسنگ آ جائے گی، ٹی وی پروگرام آ جائیں گے، کھانا کھانا آ جائے گا، اٹھنا بیٹھنا آ جائے گا، رونا آ جائے گا، کوالٹی میں روتے کیسے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہوگا بہت سارے پیرنٹس غصے میں گالیاں دیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کا غصہ کیا ہو. یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ میں خوشی میں ناچ رہے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں دونوں ناچ رہے ہوتے ہیں بےہودہ لباس پہن کے. میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی ہماری دین کے اندر اس قسم کی کوئی شادی میں نے تو نہیں دیکھی کبھی بھی. تو کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تربیت کا پارٹ آ جاتی ہیں. تو باقاعدہ آدھا گھنٹہ نکال کے پیرنٹس اپنی تربیت کریں، اور وہی آدھا گھنٹے میں کنورٹ کر کے بچوں کی تربیت کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ سیکنڈ ٹپ کے ساتھ دوبارہ لے کر آؤں گا میں. دعا میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.